بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 5 کی آیات کتاب کے اعتبار سے حل کریں گے۔ تفسیر اس سے پہلے دروس و نشستوں میں ہو چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ انفقوا کو انہوں نے زکوٰۃ کے معنی میں لیا ہے، اس لیے کہ بیان زکوٰۃ کا چل رہا ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ جیسے بھی انسان جون سا بھی مال خرچ کرے لیکن طیب ہونا چاہیے، اور مصنف نے طیباتی کی تفسیر جیاد سے کی، جید یعنی اچھا مال جو تم نے کمایا ہو۔ ما کسبتم میں ما کا بیان من المال۔ دیگر مفسرین بہت سے طیبات کی تفسیر حلال سے بھی کرتے ہیں، دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اچھا مال خرچ کرو، ردی مال مت دیا کرو۔ وَمِن مَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، من کے بعد پھر طیبات لا رہے ہیں، اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی پاکیزہ دو۔ غلہ بھی کسی کو اگر تم دے رہے ہو عشر میں تو وہ پاکیزہ دو۔ ما اخرجنا لکم، ما کا بیان ہے من الحبوب والثمار۔ ظاہری آیت تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ وَمِمَّا، وہ تمام چیزیں جو زمین سے نکلتی ہوں ان میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس کی تفصیل حدیث سے سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں وہ چیزیں جو قوت انسان سے تعلق رکھتی ہوں حالت اختیار میں، اگر وہ 5 وسق تک پہنچ جائیں تو اگر مشین موٹر سے اس کی سینچائی ہوئی ہے تو نصف عشر، اور اگر بارش کے پانی سے اس کی سینچائی ہوئی ہے تو عشر واجب ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ماں کی وجہ سے اپنے عموم پر باقی رکھتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، جیسے مأکولات آدمی، مثلا فواکہ، خضراوات، ان سب میں عشر واجب ہے، چاہے قلیل ہوں چاہے کثیر ہوں، 5 وسق ہوں یا اس سے کم ہوں۔ مأکولات اور قوت کے درمیان فرق ہے۔ قوت جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے، جس میں صرف غلہ آتا ہے، اور مأکولات میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو از قبیل تفکہ، چھوٹے کاف سے فواکہ کے قبیل سے ہوں۔ تو امام صاحب کے یہاں مأکولات میں عشر واجب ہے، چاہے وہ قوت ہوں یا فواکہ ہوں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں صرف اقوات میں عشر واجب ہے۔ چلیے، وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ، تیمم کا اصل معنی ہوتا ہے قصد کرنا۔ جی ہاں، اس کا اصل مادہ ہے امہ، اس میں بھی امام کا چونکہ لوگ قصد کرتے ہیں۔ تیمم میں نیت اسی لیے تو شرط ہے حنفیہ کے یہاں بھی کہ اس کے معنی ہی میں قصد اور ارادہ اور نیت داخل ہے، اس لیے مصنف تفسیر کر رہے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا سے کہیں کوئی شخص تیمم شرعی مراد نہ لے لے، اس لیے لغوی معنی نکال رہے ہیں کہ وَلَا تَقْصِدُوا الْخَبِيثَ۔ خبیث کا معنی یہاں حرام نہیں ہے بلکہ ردی ہے۔ الردی منہ ای من المذکور، من المذکور یعنی ما اخرجنا لکم من الارض، تو ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون فی الزکاة حال من ضمیر تیمموا، یہ تنفقون حال بن رہا ہے تیمم کی انتم کی ضمیر سے کہ تم ما اخرجنا لکم اور ما کسبتم، یہ دونوں مذکور کا مطلب ہے
کہ تمہارے کمائے ہوئے اور زمین میں سے نکلے ہوئے کا قصد مت کرو درا حالے کہ تم اس میں سے خرچ کرتے ہوں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ أي بِآخِذِي الْخَبِيثِ لَوْ أُعْطِيتُمُوهُ فِي حُقُوقِكُمْ، کہ اگر تمہارے حقوق میں یہ حرام مال دیے جاتے ہیں یا ردی مال دیے جاتے ہیں علی اختلاف التفسیرین، تو تم خود تو اس کو قبول نہیں کرتے، دوسرے کے لیے کیسے لیتے ہو؟ الا ان تغمضوا فیہ، یہ بات اور ہے کہ تم اس میں کچھ چشم پوشی کر لو، بالتساہلی وغض البصر، تساہل برت لو، اور چشم پوشی جس کو میں نے کہا اس خوف سے کہ کہیں ہمارا حق فوت نہ ہو جائے، یا تمہیں ضرورت ہو اس لیے تم لے لیتے ہو، ورنہ تم بھی اس کو لینا پسند نہیں کرتے۔ فَكَيْفَ تُؤَدُّونَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ، تو جب اپنا حق ردی اور خبیث میں نہیں پسند کرتے تو اللہ کا حق ردی اور خبیث کی شکل میں کیسے دیتے ہو؟ نعوذ باللہ۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَن نَفَقَاتِكُمْ، اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حمید یعنی محمود علی کل حال، صفت مشبہہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کر دیا علی کل حال۔ اور اس راہ میں رکاوٹ کیا بنتا ہے؟ شیطان کا لمت الشر، اس کو کہا جیسے تفسیر میں آ چکا تھا، الشیطان یعیدکم الفقر۔ عام طور پر وعد کا استعمال خیر و شر دونوں میں ہوتا ہے۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، یخوفکم بہ ان تصدقتم، تمہیں اس طرح ڈراتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے، فتمسکو، تو پھر تم صدقہ کرنا بند کر دو، وہ ایسا کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ بِمَعْنَى الْبُخْلِ وَمَنْعِ الزَّكَاةِ، سیاق سباق کے اعتبار سے فحشا کا یہ معنی یہاں لیا جائے گا، ورنہ زنا کے سیاق میں آیا تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، تو یہاں فحشا کی تفسیر سیاق آیات کے اعتبار سے کی گئی ہے کہ البخل ومنع الزکات۔ واللہ یعدکم علی الانفاق مغفرۃ منہ لذنوبکم وفضلا خلفا منہ، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اس کا اچھا بدلہ بھی تمہیں ملے گا اللہ کی طرف سے، اس سے زائد ملے گا، اس سے اچھا ملے گا۔ واللہ واسع، باعتبار حیز و مکان کے نہیں بلکہ فضلہ باعتبار فضل کے، علیم بالمنفقی، اور یہ بھی کہیں گے بنیات المنفقی، اور یہ بھی کہیں گے کہ بالشیء المنفقی الذی ينفقہ المنفق، اور یہ سب سمجھ شیطان کے وعدے اور اللہ کے وعدے کے درمیان فرق کرنے کی سمجھ بوجھ یہ اسی کو ہوتی ہے جو حکمت والا ہوتا ہے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت کی تفسیر میں متعدد قول ہیں، بعضوں نے نبوت، بعضوں نے معرفت قرآنیہ، بعضوں نے فقہ قرآن، بعضوں نے الفقہ فی الاسلام، بعضوں نے الاصابۃ فی القول والفعل، بعضوں نے الفقہ فی الدین، بعضوں نے المعرفۃ بدین اللہ والفقہ فیہ والاتباع لہ، بعضوں نے حکمت کی تفسیر کی التفکر فی امر اللہ والاتباع لہ، اور بعضوں نے کہا کہ حکمت کا معنی طاعت اللہ تعالی والفقہ فی الدین۔ بہرحال حکمت ایک ایسا لفظ ہے، مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بڑا جامع لفظ ہے۔ مصنف نے اپنے نزدیک راجح تفسیر کر دی کہ العلم النافع المؤدی الی العمل، زوردار تفسیر ہے کہ حکمت یعنی وہ علم جو نافع ہو اور عمل تک پہنچاتا ہو، علم قرآن، علم فقہ یہ، اور اسی طرح علم تصوف بھی اس میں آئے گا جس میں معرفت نفس ہو، معرفت آفات نفوس ہوں، اس کا علاج ہو، یہ بھی
اس میں شامل کر لیجئے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کیوں؟ لِمَصِيرِهِ إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، صاحب حکمت یہ ابدی سعادتوں تک پہنچتا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، اصل میں تھا يَتَذَكَّرُ، تاکہ زال میں قرب کی وجہ سے ادغام کر دیا۔ فِيهِ ادغام التاء فی الاصل فی الزال أن يتعظ إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول، لیکن اصحاب العقول أي أصحاب العقول السلیم الخالصہ، جن میں وہم نہیں ہوتا، ایسے عقول والے جو متابعت ہوا و نفس سے ہٹتے ہیں، جو اس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محافظت علی الاحکام جو انفاق کے باب میں آئے ہیں وہ اولو الالباب ہی کو نصیب ہوتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَدَّيْتُم مِّن زَكَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ، نفقتن کی تنوین میں عموم ہے، اس لیے کہا کہ چاہے زکوٰۃ ہو چاہے صدقہ ہو۔ او نذرتم من نذر، یا تم جو بھی نظر مانو گے۔ نظر شریعت میں کہتے ہیں التزام بر لہو نظیر فی الشرع، لہذا اگر کسی نے صرف اکیلے سجدے کی نظر مانی تو صحیح نہیں ہوگا، مگر یہ کہ سجدے تلاوت ہو، اس لیے کہ اکیلے سجدے کی نظیر شریعت میں نہیں ہے۔ او نذرتم من نذر فوفیتم بہ، تم اس کو پورا کرو گے۔ یہ فوفیتم بہ مقدر مان کر اشارہ کیا کہ آیت میں محذوف ماننا پڑے گا، اس لیے کہ مجازات صرف نظر ماننے پر مرتب نہیں ہوتی، مگر یہ کہ نظر کی وفا بھی کی جائے۔ نفس نظر پر جزا مرتب نہیں ہوتی، جزا مرتب ہوتی ہے نظر کے پورا کرنے پر، اس لیے فوفیتم بھی مقدر مانا۔ فإن اللہ یعلمہ، اور یعلمہ کا لازم ہے، فیجازیکم علیہ، وہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ مجازات علم پر مرتب ہوتا ہے۔ وما للظالمین، یہاں سیاق کے اعتبار سے ظلم کا مطلب نکالا، بمنع الزکاة وبمنع النذر، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا نظر مان کر پورا نہیں کرتے، یا ظالمین کا مطلب بوضع الانفاق فی غیر محلہ، بہت زوردار کہ ظلم کو اپنے معنی میں رکھو، وضع الشیء فی غیر موضعہ، تو اب یہاں مضمون کے اعتبار سے بولیں گے کہ انفاق کو غیر محل میں خرچ کرتے ہوں، مثلا من معاصی اللہ، تو ایسے لوگوں کے لیے من انصار مانعین لہم من عذابہ، مطلب اگر کوئی انفاق تو کرتا ہے لیکن گناہوں کے کام میں کرتا ہے، معصیت خداوندی میں کرتا ہے، تو اس کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب ہوگا۔ ان تبدو ای ابدا یبدی ابداء ای تظہر الصدقات ای النوافل فنعما ہی، ہمارے مصنف بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ نوافل کو کھل کر دو تاکہ دوسرے مالداروں کو صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ ہو، بلکہ وہ بھی نوافل کو کھل کر خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ ای نعم شیء ابداؤہا فنعما ہی، تو ماں کا ترجمہ شیئن سے کیا، اور ابداء الزکوٰۃ ہی کا ابداء الصدقات، کہ صدقات کا کھل کر کرنا یہ بھی بہت اچھا۔ وَإِن تُخْفُوهَا تُسِرُّوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اصل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں تخفوها کے ساتھ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ آیا، اس سے بھی مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وَتُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ کو زکوٰۃ پر محمول کر لو، اس لیے کہ زکوٰۃ ہی تو ایسی ہے جو فقراء کو دی جاتی ہے، ورنہ صدقات نافلات تو اغنیاء کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بھی مصنف نے ان تبدو الصدقات سے مراد نوافل لیے تھے، اور یہاں زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِبْدَائِهَا وَإِيتَائِهَا الْأَغْنِيَاءَ، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اس کو ظاہر کرو اور مالداروں کو دو۔ اما صدقۃ الفرض، جہاں تک صدقات واجبہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے،
فالافضل اظہارها، تو وہاں تو افضل یہی ہے کہ سب کے سامنے دے، لیقتدی بہ ولئلا یتہم، اور دوسری تو حکمت علماء مفسرین نے اور بھی لکھی ہے تاکہ کھل کر دے گا تو لوگوں کے سامنے اس کی مالداری واضح ہوگی اور لوگ اپنی احتیاج اس کے ذریعے پوری کروائیں گے۔ ان اللہ لیحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ یا ان یرى اثر نعمته علی عبدہ کے فلسفے میں جو لکھا ہے اس کو یہاں بھی لاگو کیا جائے۔ وَإِيتَاؤُهَا الْفُقَرَاءَ متعین، کہ صدقات فرض کا فقراء کو دینا یہ تو متعین ہے، وہ تو غربا ہی کو دیے جائیں گے، وہ تو امراء کو دیے نہیں جاتے، اغنیاء کو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور وَنُكَفِّرُ عَنْكُم التفات والا معاملہ ہے، التفات من الغیبت الى التکلم، یہ ہے بالیاء والنون مجزوما بالعطف، وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو یہ عطف کس پر ہوگا؟ علی محل فہو خیر لکم کے محل پر، لفظ پر نہیں، اس لیے کہ وہ تو جملہ ہے اور الجملۃ لا محل لها من الاعراب، لیکن چونکہ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم میں یہ فا کا ما بعد شرط کی جزا بنتا ہے، اور جزا محلاً مجزوم ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ مجزوماً بالعطف علی محل فَهُوَ، اور اگر وَيُكَفِّرُ پڑھتے ہو تو مرفوعاً علی الاستیناف، نحو کے اعتبار سے اس کو جملے مستانفہ مان لیا جائے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن بَعْضِ سَيِّئَاتِكُم، یہ بعضی کیوں مانا؟ اشارہ کر دیا کہ من تبعیض کے لیے ہے، صدقات یہ تمام سیئات کا کفارہ نہیں بنتے، کبائر کے لیے تو توبہ ضروری ہے، توبہ کفارہ بنتی ہے تمام کے تمام سیئات کا، صدقات تو صغائر کا کفارہ بنتی ہیں۔ زوردار تفسیر انہوں نے صرف بعضی لا کر اشارہ کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر عالم بباطنہ کظاہرہ لا یخفی شیء منہ، یہاں بات ختم ہوئی۔ اب آنے والی آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ وَلَمَّا مَنَعَ صلی اللہ علیہ وسلم من التصدق علی المشرکین، نیک نیت سے کہ لیسلموا، تو نزل لیس علیک ہداہم ای الناسی الی الدخول فی الاسلام، تمہارے ذمہ نہیں ہے ہدایت دینا اسلام میں داخل ہونے کی، ہدایت بھی معنی اراءۃ الطریق تمہاری ذمہ داری ہے، ایصال الی المطلوب دخول فی الاسلام تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے یہ عبارت مقدر مانی کہ الی الدخول فی الاسلام، انما علیک البلاغ ولکن اللہ یہدی من یشاء، یشاء کا مفعول بھی نکالا، ہدایتہ الی الدخول فی الاسلام، وما تنفقوا من خیر، یہاں سیاق کے اعتبار سے خیر کی تفسیر مالن فلانفسکم، کیوں فلانفسکم؟ لأن ثوابہ لانفسکم، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، ای ثوابہ لا غیرہ من اغراض الدنیا، خبر بمعنی النہی، بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تو خبر لیکن نفی کے معنی میں، نہی کے معنی میں ہے کہ لا تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور یوفى کا نائب فاعل جزاؤہ، وانتم لا تظلمون تنقصون منہ شیئا، والجملتان تأکید للأولی، کون سے دو جملے؟ ایک تو وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، دوسرا وانتم لا تظلمون، یہ تاکید ہے اولا کی، یعنی وما تنفقوا من خیر فلانفسکم کی، اس لیے کہ اس میں یہ معنی آ گیا کہ تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، تو پھر اس کے بعد والا جو جملہ ہے وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم اسی کے معنی پر مشتمل ہے، اور وانتم لا تظلمون بھی اس کے معنی پر مشتمل ہے، اس لیے کہا کہ والجملتان تأکید للأولی۔ پھر کہتے ہیں للفقراء، یہ کیا واقع ہوگا ترکیب میں؟ کا خبر مبتدأ محذوف، اور مبتدا محذوف کون؟ ای الصدقات للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ای حبسوا انفسهم علی الجہاد، اسی طریقے سے علی التعلیم، اسی طریقے سے علی التبلیغ، علی الدعوت وعلی نشر الاسلام وعلی تألیف الکتب الدینیتی،
ونزلت خاصة في أهل الصفة، لیکن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لہذا جن میں بھی یہ اوصاف ہوں گے وہ صدقات کے بہترین مصارف ہوں گے۔ اس کو کہا ونزلت فی اہل الصفہ وهم 400 من المہاجرین، اور صدوا لتعلیم القرآن والخروج مع السرایا لا يستطيعون ضربا فی، آیا نہ اس لیے سفرا فی الارض للتجارت والمعاش، کیوں؟ لشغلہم عنہ بالجہاد، عنہ یعنی عن الضرب فی الارض، وہ اس سے مشغول ہو جاتے ہیں جہاد کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے۔ یحسبہم الجاہل، یہاں جاہل سے مطلق جاہل مراد نہیں ہے، بلکہ الجاہل بحالہم اغنیاء من التعفف، ای لتعففہم عن السؤال و ترک السؤال۔ من یہ تعلیلیہ ہے، تعریفہم یا مخاطباً، سارے مخاطب کو یہ بات ہے، بسیماہم ای علامتہم من التواضع و اثر الجہد، لا يسألون الناس، لا يسألون کا مفعول به شیئا، اور الحافاً کس کا مفعول کا؟ فیلحفون الحافاً، مفعول مطلق، ای لا سؤال لهم اصلا، بالکل نہیں مانگتے چے جائے کہ وہ الحاف اور اصرار کرتے ہوں، فلا يقع منهم الحاف وهو الالحاح، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم فیجازیکم علیہ، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہم اجعلنا منهم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔